تو جوان حاضر خدمت ہوئے، آپ سرکار نے فرمایا کہ تم نیکی کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا میرے اس غلام ابو ذر کا خوبصورت یہ اونٹ لے جاؤ، صدقہ ہو گیا ہے، اسے ذبح کرو، اس علاقے کے اندر جتنے گھر ہیں اتنے حصے بناؤ، اور میرا گھر بھی اس تعداد میں شمار کر کے اس اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد گوشت کا حصہ بنایا جائے۔ جتنے گھر موجود ہیں سارے گھروں میں صدقہ ادا کیا جائے، تقسیم کیا جائے۔ اس نے یہ اونٹ صدقہ کیا ہے، اور وہ بندہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرتا ہے، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ زر کی صورت میں ہو، وہ ریبڑ کی صورت میں ہو، جانوروں کی صورت میں ہو، مال و متاع کی صورت میں ہو۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا مال کی 3 صورتیں ہویا کرتی ہیں۔ جو مال انسان اپنے ہاتھوں سے جاتے جاتا ہے وہی مال افضل مال ہے، جو صدقہ اپنے ہاتھوں سے کیا جاتا ہے، اولاد پر نہیں چھوڑا جاتا، وراثت پر نہیں چھوڑا جاتا، پیچھے اپنے عزیز و اقربا کے ہاں نہیں چھوڑا جاتا۔ جو مال بہترین خوبصورت اللہ کے راہ میں فدیہ کیا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے اور قربان کیا جاتا ہے، مرنے والے کے پہلے اس کے لیے قربانی پیش کر دیتا ہے، اسی کے لیے وہی بقا ہے، اس کے لیے وہی نجات ہے، اس کے لیے وہی کامیابی ہے، اس کے لیے وہی پہلو ہے، وہی اس کی نجات کا بہت بڑا ثمر ہے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اے ابو ذر ہم نے تیرا مال اور تیرا قیمتی اونٹ تیری آنکھوں کے سامنے اس لیے ذبح کرایا ہے، قرآن اتر چکا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء۔ میرا خالق فرما رہا ہے تمہیں اس وقت تک وہ درجہ نہیں حاصل ہوگا جب تک تم اپنا قیمتی مال، اپنا قیمتی حصہ اللہ کے راہ کے اندر قربان پیش نہیں کرو گے، اور تمہیں کامل نیکی نہیں ملے گی، اور کامل تمہیں درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے غلام حضرت ابو سعید خدری حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سواری کا اونٹ ہے، اس پر سوار ہوتا ہوں، تجارت بھی کرتا ہوں اور لین دین بھی کرتا ہوں، سفر بھی کرتا ہوں، حاجت بھی پوری کرتا ہوں، سب چیز سے زیادہ مجھے